بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاکر جب بھی اسکول سے گھر واپس آتا تھا تو اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اداس ہو جاتا۔ اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مگر اس کا نشئی باپ ہر وقت اس کی ماں سے پیسے مانگتا تھا اور پیسے نہ دینے پر تشدد کرتا۔ اس کے باپ کی یہ عادت شاکر کے پڑھنے کے شوق کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی۔ وہ کتابوں سے نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ گھر میں اب کچھ نہیں بچا تھا، سب کچھ اس کے نشئی باپ نے نشہ پورا کرنے کی خاطر بیچ دیا تھا۔ مگر اس نشئی کو اب بھی شک تھا کہ اس کی بیوی کے پاس سونے کے کنگن ضرور موجود ہیں۔ اس نے وہ کنگن اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے باپ نے صندوق کو توڑا اور وہ کنگن اٹھا لیے اور بیچنے کے لیے بازار چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو بیوی کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس کی بیوی نے اپنے نشئی شوہر کی بے حسی اور ظلم کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا اور اپنی نس کاٹ لی تھی۔ شاکر اس دن بہت رویا تھا اور پھر مکمل طور پر سکول چھوڑ دیا۔ اس کا نشئی باپ اسے طفیل صاحب کے گھر نوکر کے طور پر لے گیا۔ طفیل ایک بہت بڑا سرجن تھا، مگر دل کا بہت چھوٹا اور ظالم شخص تھا۔ اس نے نشئی باپ کو پورے سال کا صرف 10,000 روپیہ دیتے ہوئے شاکر کو اپنے گھر پر ملازم کے طور پر رکھ لیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے شاکر کو 10,000 میں خرید لیا تھا۔ سرجن طفیل ایک نہایت ظالم شخص تھا۔ 2 وقت کی روٹی کے بدلے وہ دن رات شاکر سے کام لیتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے مارنا شروع کر دیتا تھا اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا۔ شاکر کو اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی اور اس کا دل کرتا تھا کہ وہ قبرستان میں ہی رہنا شروع کر دے اور ہر وقت اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لیٹا رہے، مگر وہ ظالم شخص اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن شاکر سرجن کی بڑی بیٹی، جس کا نام سدرا تھا، اس کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ وہ صفائی کر کے جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو اسے سدرا کی چیخوں کی آواز آئی، میرے سونے کے کنگن گم ہو گئے ہیں، ہو نہ ہو اسی ملازم نے ہی میرے کنگن چوری کیے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا تو سرجن نے شاکر کو بہت مارا، لیکن شاکر نے قسم اٹھا کر کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میں نے وہ کنگن چوری نہیں کی۔ سدرا نے کہا کہ ابا یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ بیٹی کے کہنے پر شاکر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ساری رات وہ شاکر کو بری طرح مارتے رہے۔ ایک صحافی اپنے ذاتی کام کے لیے پولیس اسٹیشن آیا تو اس نے شاکر کی چیخوں کی آواز سنی۔ اس نے تھانے دار سے کہا کہ بچے کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب یہ بہت بڑا چور ہے جس نے سونے کے کنگن چرائے ہیں۔ صحافی نے جب شاکر کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے تھانے دار کو جرمانے کی رقم ادا کی اور شاکر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ صحافی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی بھی بیمار رہتی تھی۔ اس نے شاکر کو اسکول میں داخل کروایا اور خوب محنت کرنے کی نصیحت کی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ شاکر نے اپنی تعلیم اعلیٰ نمبروں سے مکمل کی اور مقابلے کے امتحان میں پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا آفیسر بھرتی ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنے محسن یعنی صحافی کے پاس گیا اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ صحافی نے شاکر کا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اپنے عہدے کا کبھی بھی ناجائز فائدہ مت اٹھانا، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا اور ہمیشہ ایمانداری سے ہی اس ملک کی خدمت کرنا۔ چند دن بعد شاکر کے پاس ایک لڑکی کا کیس آیا جس نے اپنے باپ کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ وہ ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا۔ باپ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہوئے اس نے نیند کی حالت میں ہی اپنے باپ کو گولی مار دی اور جان سے مار ڈالا۔ شاکر حیران تھا کہ ایسی بدبخت اولاد بھی ہوتی ہے جو اپنے ہی والد کو مار دے۔ جب وہ لڑکی شاکر کے سامنے لائی گئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ اس کے سامنے سدرا ہی کھڑی تھی، وہی سدرا جس نے چوری کے الزام میں شاکر کو پولیس کے حوالے کیا تھا۔ یہ دیکھ کر شاکر کا خون کھولنے لگا۔ اسے ابھی تک پولیس والوں کی وہ مار یاد تھی جو بے گناہ ہونے کے باوجود اسے پڑی تھی۔ سدرا شاکر کو پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی
مگر دوبارہ شاکر کی طرف دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ شاکر کا دل کر رہا تھا کہ ہر روز سدرا کا جسمانی ریمانڈ کروائے تاکہ اسے بھی اس تکلیف کا احساس ہو جو اس نے خود سہی تھی، مگر اچانک اسے اپنے محسن کی نصیحت یاد آ گئی کہ بیٹا، کبھی بھی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ مت اٹھانا اور ناانصافی سے کام مت لینا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ ظلم سے بچو، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ ظالم کو کچھ وقت کے لیے ڈھیل ضرور دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تب آدمی پشیمان ہو کر رہ جاتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔